بطور مسلمان ہم زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آئیے قرآن اور حدیث سے زکوٰۃ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اسلام میں نماز کے بعد عبادات میں زکوٰۃ دوسری بڑی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقۃ الزکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دے اور انہیں ایمان اور مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دے اور ان کے حق میں دعا فرما دے۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے کے ہے اور دوسرا معنی جو ہے وہ نشو و نما اور ترقی پانے کا ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ ویسے تو زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، لیکن زکوٰۃ کے احکامات مکمل طور پر 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں جب اسلام پھیلا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر جو مالدار ہے مکمل طور پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا اور سال 9 ہجری میں زکوٰۃ کی وصولی کے قوانین بنائے گئے۔ اسی طرح تمام عرب میں افسر مقرر اور باقاعدہ بیت المال بنایا گیا۔ زکوٰۃ ہر بالغ عاقل مالدار مسلمان مرد اور عورت پر اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ غیر مسلم پر فرض نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا، پورے طور پر اس کا مالک ہونا، قرض ادا کرنے کے باوجود بقدر نصاب اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنا، اور اسی طرح وہ مال جو حاجت سے زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہشتی زیور۔ اسلامی شریعت کے مطابق زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ اس مال پر واجب ہوتی ہے جس پر سال گزر گیا ہو۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ ہے: اونٹ، گائیں، بھینس اور بھیڑ بکریاں وغیرہ میں سے چراگاہوں میں چرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ گھروں میں چارے پر پالے گئے جانور زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر سونے کی مقدار 7.5 تولے یا اس سے زیادہ اور چاندی کی مقدار 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو خواہ وہ کسی صورت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ اگر سونے کی مقدار 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے اور چاندی کی مقدار 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو، خواہ وہ کسی صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جتنا سونا یا چاندی موجود ہو اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر سکوں، کاغذی نوٹوں یا سامان تجارت کی مالیت 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنا مال موجود ہوگا اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ نمبر 3 یہ کہ کھانوں سے نکالی ہوئی اشیاء اور دفینوں پر زکوٰۃ کے بجائے خمس 5واں حصہ عائد کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ زرعی پیداوار، غلہ، پھل وغیرہ میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جو زمین بارش، ندی، نالے سے سیراب ہوتی ہو اس پر 10واں حصہ عشر واجب ہوگا، اور جو زمین کنویں، ریٹ یا نہر کے پانی سے سیراب کیا جائے اس کی پیداوار پر زکوٰۃ کل پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے اور آپ پیسوں کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کی قیمت معلوم کریں
اور پھر اس کو 40 پر تقسیم کرے تو آپ کا زکوٰۃ نکل آئے گا۔ لیکن اگر سونا کم ہے اور ساتھ ہی کچھ رقم بھی ہے تو ان دونوں کو جمع کرے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی یہ رقم بنتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر دور میں سونے اور چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے جب بھی زکوٰۃ دے تو سونے اور چاندی کی قیمت معلوم کرنی ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، 1,50,000 کا ایک تولہ ہے، 15 لاکھ شاید بنتے ہوں گے۔ 15 کو 40 پر تقسیم کیا تو 37,500 روپے میرے خیال سے زکوٰۃ نکل آتا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ حاضر ہے۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہو اسلام کے لیے، اور غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ مختصر یہ کہ فقراء، مساکین اور وہ عاملین یعنی سرکاری ملازم جو زکوٰۃ وصول اور تقسیم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں دین کی الفت پیدا کرنی ہو یعنی اسلام کی طرف ان کو راغب کرنا ہو، اور غلاموں اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں اور ناداروں اور مسافروں کی امداد میں خرچ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے کہ یہ ناداروں کی کفالت اور تقسیم کی ایک تدبیر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی اہم عبادت ہے، جس کے ذریعے نہ صرف آدمی کے قلب اور روح کا تزکیہ ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مخلص اور محسن بندہ بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ دراصل اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب میں مومن جب اپنے مرغوب مال کو خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں نور پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبتوں سے دل پاک ہو جاتا ہے اور روح میں تازگی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے۔ صدقہ دلوں میں خلوص اور سچائی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی اصل روح رضائے الہی کی طلب اور تمنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے انسان کا دل دولت کی محبت، کنجوسی اور لالچ جیسی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے کا کوئی طبقہ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ زکوٰۃ سے چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور رشوت جیسی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ زکوٰۃ بے روزگاروں، بوڑھوں، یتیموں اور بیواؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دیتی ہے۔ زکوٰۃ مالداروں کے لیے ان کے مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سے دولت اور پیدائش دولت کے ذرائع مخصوص طبقے میں مرکوز نہیں ہونے چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو صدیوں بعد بھی معاشی ناہمواریاں اسلامی تعلیمات سے ہی دور کی جا سکتی ہے۔ اشتراکیت یا سرمایہ داریت جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کو پسند فرمایا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے تو وہ موجب برکت ہے اور رہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گناہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اجر اور نہ دینے والوں کے لیے سزا حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں سے اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔
یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کا رستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اونٹ والا بھی جو ان میں سے ان کا حق ادا نہ کرے، اور ان کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن ان کا دودھ نکال دے، ورنہ قیامت کے دن ایک ہمار زمین میں اس کو اوندا لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آئے گا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے کھروں سے نہ روندے اور منہ سے نہ کاٹے۔ جب اس پر سے سب سے پہلا گزر جائے گا تو دوسرا جائے گا 50,000 سال کی مقدار والے دن میں، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر اس کو جنت یا دوزخ کا رستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گائے اور بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکری والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کو ہمار زمین پر اوندا لٹا دیا جائے گا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے پاؤں سے نہ روندے، اور وہ ایسی ہوں گی کہ کوئی ان میں سے مڑے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی، اور نہ سینگ کے بغیر، نہ سینگ ٹوٹی ہوئی، سب اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے۔ جب پہلی اس پر سے گزر جائے گی تو دوسری آئے گی، یہی عذاب 50,000 سال والے دن میں ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کی راہ دکھا دی جائے گی۔ حدیث مبارک لمبی ہے، مختصر یہ کہ جس کسی نے بے ضرورت مال جمع کیا، وہ خواہ معیشوں کی صورت میں ہو یا روپیہ پیسے کی صورت میں، اور زکوٰۃ اور صدقہ ادا نہ کیا، تو وہ مال اس بندے کے لیے آخرت کے روز وبال ہوگا، اور وہ ان سب کا حساب دے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خزانے والا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس پر وہ خزانہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کو چٹانوں کی طرح بنا کر اس سے اس کے پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے اس دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، پھر اس کو جنت یا جہنم کی طرف کا رستہ دکھا دیا جائے گا۔ اور جو کوئی مویشیوں اور مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنج سام کی صورت میں تبدیل کیا جائے گا۔ جو اپنے مالک کا پیچھا کرے گا، جہاں وہ جائے گا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، کہا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے جس پر تو بخل کیا کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا، تو وہ اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا جیسا کہ نر اونٹ چبا لیتا ہے، اور فرمایا، میرے لیے بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری شب مجھ پر آ جائے، اور ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا رکھوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بشارت دے دو مال جمع کرنے والوں کو گرم پتھر کی کہ ان کے لیے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور ان کے سینوں پر سے اس طرح رکھا جائے گا کہ شانہ کی نوک سے پار ہو جائے گا، اور شانوں کی نوک پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ بستان کے سرے سے پار ہو جائے گا، اور آدمی بے قرار ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور رات دن کے برسنے آنے جانے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور فرمایا افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں، اور غلام پر اور مسکین پر خیرات کرتے ہیں، اور جو اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو میت کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب میت کو اور صدقہ کرنے والے دونوں کو ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور یہ بھی فرمایا
کہ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو ہلاک کرنے والا مال عطا کر۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں کوئی اپنے بچڑے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آگ سے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی بچنے کی طاقت رکھتا ہو تو کر گزرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مال اور لباس بڑھتا ہے، جبکہ بخیل کی مثال دی کہ اس پر لباس ذرا تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ بخیل کا دل دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخاوت اور فیاضی سے خرچ کر اور جمع کر کے نہ رکھ اور شمار نہ کر، ورنہ اللہ بھی تجھ پر شمار کرے گا اور بند کر دے گا۔ اسی طرح چھوٹے سے صدقہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، اور صدقہ چھپا کر دینے والا کہ جس سے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں سایہ عطا کرے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور افضل صدقہ اس وقت ہے کہ جب تو تندرست ہو اور ایسی حالت میں ہو جس میں لوگ بخل کرتے ہیں، اور تو فقر و فاقہ کا خوف کرے اور مال کے باقی رکھنے کا امیدوار ہو، تو تاخیر نہ کر یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے اور تو کہے کہ فلاح کے لیے اتنا اور فلاح کے لیے اتنا دے دو، حالانکہ وہ تو فلاح کا ہو چکا۔ اپنی زندگی اور تندرستی میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے، موت کے بعد تو وہ دوسروں کا ہی ہو جاتا ہے۔ افضل یا بہتر صدقہ وہ ہے جو اس کے بعد بھی دینے والا غنی رہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور صدقہ دینا اپنے عیال سے شروع کرے، اور جو نفس کی حرص و ہوس سے لیتا ہے تو اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ ایسے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا تم میں سے مانگنے والا ہمیشہ مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں مال کی بری ہوئی ہو تب بھی وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا، اور اے ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا، اور اللہ اسی پر رجوع فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے، ایک زندگی کے لمبے ہونے اور دوسرا مال کی محبت میں جوان رہتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دولت مندی کثرت مال سے نہیں، اور ارشاد فرمایا کہ دولت مندی کثرت مال سے نہیں ہوتی، بلکہ دولت مندی دل کے غنی ہونے کا نام ہے، کہ دولت مند وہ ہے جو غنی ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جس کو اللہ دینے والا بنا دے، اس کو اللہ کی راہ میں دینے سے راحت و سکون ملتی ہے، نہ کہ جمع کرنے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو دینے والا غنی بنا دے اور دوسروں کی محتاجی سے ہمیں بچا لے، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔